نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ عورتوں کو نصیحت۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم خاص طور پر صدقہ دیا کرو اور زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ دوزخیوں میں زیادہ تعداد میں نے عورتوں کی دیکھی ہے۔ ان میں ایک ہوشیار عورت بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ہم دوزخ میں زیادہ جائیں گی؟ آپ نے فرمایا، تمہیں باہم گفتگو میں لعنت کرنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے اور تم اپنے شوہر کی بھی بہت ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم جیسا دین و عقل میں ناقص ہو کر پھر ایک دانشمند شخص پر غالب آ جانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ نظر۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرماتے سنا ہے کہ نظر دو قسم کی ہے، ایک تو وہ نظر جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کے لیے مانی جائے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے اس لیے کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور دوسری نظر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کے لیے کی جائے، یہ نظر شیطان کے لیے ہے اور اس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے، اور اس قسم کی نظر کا کفارہ دے جو قسم کا کفارہ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی غیر معین چیز کی نظر مانے تو اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، اور جو شخص کسی گناہ کی نظر مانے اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، اور جو شخص ایسی چیز کی نظر مانے جس کا پورا کرنا اس سے ممکن نہ ہو تو اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، اور جو شخص ایسی چیز کی نظر مانے جس کا پورا کر سکے تو اس کو پورا کرے۔ قسم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے قسم کھائی اور اس کے ساتھ انشاءاللہ بھی کہا تو قسم کے خلاف کرنے میں اس پر گناہ نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ فعل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، بہترین چیز فعل نیک ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، فعل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اچھا کلمہ جس کو تم میں سے کوئی شخص کسی شخص سے یا کسی ذریعہ سے سنے۔ حضرت عروہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شگون بد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، بہترین چیز فعل نیک ہے، اور شگون بد کسی مسلمان کو اس کے مقصد اور ارادے سے نہ روکے۔ پھر جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے بات کو دیکھے جس کو وہ برا خیال کرتا ہے یعنی شگون، تو یہ کہے، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ خواب۔ حضرت ابو حذیل عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور خواب جب تک اس کو بیان نہ کیا جائے پروں کے پاؤں پر ہوتا ہے، یعنی غیر مستقل اور غیر قائمہ، لیکن جب اس کو بیان کر دیا جائے یعنی جب اس کی تعبیر بھی بیان کر دی جائے تو خواب واقعہ ہو جاتا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرو مگر دوست یا عقلمند آدمی کے سامنے۔ علم دین کے شروع کرنے کے دن کی فضیلت۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو کوئی 40 حدیثیں میری امت کو پہنچا دے تو میں خاص طور پر اس کی سفارش کروں گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ علم دوشنبہ کے روز طلب کرو، اس سے علم حاصل کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ یہی مضمون جمعرات کے متعلق بھی آیا ہے۔ بعض حدیث میں بدھ کے دن کے متعلق بھی وارد ہے۔ صاحب ہدایہ سے منقول ہے کہ وہ کتاب کے شروع کرنے کا بدھ کے دن اہتمام کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو چیز بدھ کے دن شروع کی جاتی ہے وہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ کسی سنت کا احیاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پڑ جائے گا اس وقت جو شخص میرے طریقے تابع رہے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔
وصیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو تامے رہے تو کبھی نہ بھٹکو گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے نبی کی سنت یعنی حدیث۔